بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن مجید جب انسان کو زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے تو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ملک، معاشرہ اور نظام زندگی کے قواعد بھی واضح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ امن اور سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ یونس 25۔ یعنی اسلام کا مقصود امن ہے، ملک کا امن، معاشرے کا امن اور ہر انسان کی جان کا امن۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سخت حکم دیا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو۔ سورہ آراف ورس 56۔ جب فساد پھیلتا ہے تو ملک کمزور ہوتا ہے، اور جب اصلاح ہوتی ہے تو ریاست مضبوط ہوتی ہے۔ پھر قرآن انصاف کو ملک کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ یعنی حکمران ہو یا عوام، انصاف کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں رہتا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے صاحب اختیار ہوں۔ سورہ النساء 59۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ملک کا نظام بغیر اطاعت کے نہیں چل سکتا جب تک حکم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ملک کے امن کو بہت اہمیت دی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر حرام ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جان، مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی اور ذمہ داری کے بارے میں فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یعنی حکمران بھی جواب دہ ہے اور عوام بھی جواب دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والوں کے لیے بشارت دی، انصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو اپنے وطن کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھ سے نہ نکلتا۔ سنن ترمذی۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ وطن سے محبت فطری ہے اور سنت سے ثابت ہے۔ قرآن اور صحیح سنت کی روشنی میں یہ واضح ہوتا ہے کہ ملک کی بنیاد امن ہے، ریاست کی طاقت انصاف۔ نظام کی حفاظت اطاعت سے ہوتی ہے۔ حکمران اور عوام دونوں ذمہ دار ہیں، اور وطن سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ملک کے لیے امن، انصاف اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔